نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے اسپیس اینڈ ٹائم۔ کوئی قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ کافی اس کے بارے میں آیات ہیں، چند ایک آیات جو ہے نا وہ میں نے یہاں لکھی ہیں۔ ہمارے جو لیکچرز ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کو اس کے لفظوں میں سمجھا جائے، کیونکہ جو رائٹر ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی؟ عربی۔ ویسے بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 مرتبہ سورہ قمر کے اندر کہ اس قرآن کو ہم نے بہت آسان کیا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو مسٹریز ہیں نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو مسٹریز ہیں وہ کبھی بھی ختم ہوگی۔ یہ اس طرح ہے حدیث پاک ولا تنقضی عجائبہ، اس کی مسٹریز کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ اور بھی آیا ہوا ہے ولا ینقضی، اس میں یہ تے تھی، یہ کیونکہ یہ فیمیل ہے نا اس لیے تے لگا، ولا ینقضی عجائبہ، یہاں یہ مفعول بن گیا نا کہ یہ جو قرآن پاک ہے اپنی مسٹریز کو کبھی کم نہیں کرے گا۔ ولا یشبہ، ولا یشبہ منہ العلماء، اس سے جو اسکالرز ہیں اہل علم کبھی جو ہے نا وہ سیر نہیں ہوں گے، کبھی بھی جو ہے نا علماء اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ اس کی مسٹریز ایک آپ بیان کریں گے تو آگے پیچھے اور مسٹریز ہے نا آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ یہ بھی اس قرآن پاک کی مسٹریز ہیں۔ یہ قرآن پاک بھرا ہوا ہے، یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ جو کلام ہے قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ اس نے ہر طرح کی سائنس کو بیان کرنا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں کل شیء فصلناہ تفصیلا، ہر چیز کی ہم نے تفصیل بیان کر دی ہوئی۔ ایک سورت جو ہے نا وہ الانعام کی آیت ہے کہ ہم نے اس کتاب کے لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں، پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا ترجمہ کیا ہے، پھر ہم بتائیں گے کہ اسپیس اینڈ ٹائم کیا ہے۔ ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ہر فریم آف ریفرنس میں چینج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر فرض کرو میرے پاس 2 کلاک ہیں، یہ کلاک ہیں، ایک یہ کلاک ہے ایک یہ گھڑی ہے، اور اس کا ٹائم جو ہے نا نینو سیکنڈ تک بالکل کوآرڈینیٹڈ ہے۔ اگر میں اس کلاک کو نیچے لے جوں گا فار سم ٹائم اور اوپر لے کے آؤں گا، اس کا ٹائم پیچھے رہ جائے گا۔ پہلے کیا تھے؟ سنکروٹون تھے، ایک دوسرے سے بالکل مائکرو نینو سیکنڈ تک ملے ہوئے تھے، ٹائم بالکل ایگزیکٹ تھا۔ اگر فرض کریں کہ 12:01 تھا، تو جب اس کو میں اس کلاک کو نیچے لے کے آؤں گا، اوپر کروں گا، تو یہ جو ہے نا کلاک پیچھے رہ جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 12:04 شو کرے گا،
اور ये जो है ना 12 बज के जो है ना वो सिर्फ 2 मिनट शो करेगा। और ये अगर 2 क्लॉक है मेरे पास बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड हैं टाइम वाइज, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा और थोड़ी देर बाद मैं नीचे कर दूंगा, इसका टाइम आगे चला जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ज़मीन जो है ना इसकी जो है ना कशिश शकल, इसकी जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा है। ग्रेविटी की वजह से टाइम स्लो डाउन हो जाता है। जब मैंने इसको नीचे किया ऊपर किया, इसका टाइम पीछे रह गया, और जो हम ऊपर जाएंगे ग्रेविटी से टाइम फास्ट चलता है। इसकी बाकायदा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगर आज के दौर में जीपीएस जो है ना, जीपीएस वो आपको बता देता है कि आप जो है ना 5 मीटर के सर्कल के अंदर हैं, उसका आपको जो करंट लोकेशन आपने किसी को सेंड करनी होती है, तो जब आप देखते हैं कि 5 मीटर तक उसका रेडियस आ गया हुआ है कि मेरी जो लोकेशन है वो 5 मीटर तक है, तो हम सेंड कर देते हैं। तो ये जो है ना हमारे जो ज़मीन है उसके इर्द गिर्द 24 सैटेलाइट्स हैं जो तकरीबन 20,000 किलोमीटर ऊपर जो है ना वो ज़मीन का चक्कर लगा रहे हैं, 20,000 किलोमीटर ऊपर। और वो हमें जो 3 सैटेलाइट एट ए टाइम बताते हैं कि हमारी 3 डायमेंशनल वो पोजीशन क्या है। देखिए ये जो सैटेलाइट्स हैं 20,000 किलोमीटर ऊपर हैं, तो उधर तो टाइम फास्ट चल रहा है, ज़मीन के ऊपर टाइम तो स्लो चल रहा है ना, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी है, तो उधर टाइम जो है ना वो तो फास्ट चल रहा है, 20,000 किलोमीटर ऊपर है ज़मीन से। तो डेली याद रखें ये जो टाइम है, जो ऊपर वाला एक क्लॉक है जो आपकी पोजीशन बताता है, जो कि सैटेलाइट के ऊपर है, और एक टाइम जो है ना वो ज़मीन के ऊपर है। इन दोनों में जो फ़र्क पड़ जाता है वो पड़ जाता है 45 माइक्रो सेकेंड, डेली फ़र्क पड़ता है। और जो है देखें, जो भी चीज़ मूव करती है मेरे हिसाब से, अगर मेरे सामने से कोई स्पेसशिप गुजरा है या कोई भी रॉकेट गुजरा है, कोई भी जहाज़ गुजरा है, तो उसका टाइम स्लो डाउन हो जाएगा। अगर जहाज़ के ऊपर एक क्लॉक है बहुत बड़ा जो कि मैं देख रहा हूँ, और मेरे पास भी क्लॉक है जो कि मैं देख रहा हूँ, मैं अगर जहाज़ मेरे सामने से गुजरेगा तो मैं कहूँगा कि इसका टाइम तो स्लो चल रहा है, क्योंकि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होंगे ना उनका टाइम जो है ना स्लो डाउन हो जाता है। देखें अब ये जो 24,000 किलोमीटर ऊपर जो जीपीएस के सैटेलाइट्स हैं वो चल रहे हैं, एक तो ऊपर हैं, ज़मीन की ग्रेविटी से ऊपर हैं, वो टाइम फास्ट चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि 45 माइक्रो सेकेंड का रोज़ फ़र्क पड़ जाता है, और जो सैटेलाइट है वो चल रहे हैं हमारे हिसाब से। रात को अगर देखते हैं तो वो लाइट सी चल रही होती है, वो सैयारे होते हैं जो बहुत दूर, तो उनका जो भी चीज़ मूव करती है उनका टाइम स्लो डाउन हो जाता है। डेली कितना स्लो डाउन होता है? तकरीबन जो है ना वो 7 माइक्रो सेकेंड स्लो डाउन हो जाता है। मूविंग ऑब्जेक्ट का टाइम स्लो हो जाता है, जो ज़मीन की ग्रेविटी से अब जितना ऊपर जाते हैं तो टाइम फास्ट हो जाता है। तो 45 मिनट जो है ना टाइम सैटेलाइट का फास्ट हो गया जो 20,000 किलोमीटर है, और जो सैटेलाइट मूव कर रहा है उसका टाइम 7 माइक्रो सेकेंड स्लो हो गया। तो अगर 45 में से 7 निकालें, ये बनता है 38 माइक्रो सेकेंड। जो साइंटिस्ट हैं उनको डेली कंटिन्यूसली 24 घंटे में 38 माइक्रो सेकेंड घड़ी है उसको पीछे करना पड़ता है, क्योंकि फास्ट चल रहा है, 38 माइक्रो सेकेंड फास्ट चल रहा है टाइम ऊपर जो ज़मीन के हिसाब से। अगर ये साइंटिस्ट जो है ना, अगर ये टाइम जो 38 माइक्रो सेकेंड का जो फ़र्क पड़ रहा है 24 घंटे में, अगर ये करेक्ट ना करें तो हर रोज़ 11 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने कहा कि जो जीपीएस करंट लोकेशन बताता है कि मैं जो है ना वो 5 मीटर के रेडियस में हूँ, अगर साइंटिस्ट ये जो 38 माइक्रो सेकेंड है इसको
پیچھے نہ کریں تو کیا ہوگا کہ اگلے دن وہ جو ہمارا جو جی پی ایس کا کلاک ہے نا جو موبائل ہے وہ بتائے گا کرنٹ لوکیشن کہ میں 11 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہوں. پہلے کیا بتایا 5 مائکرو سیکنڈ. جو اگلے دن انہوں نے سائنٹسٹ نے وہ جو 38 مائکرو سیکنڈ کا فرق پڑ گیا تھا نا تو وہ انہوں نے کریکٹ نہیں کیا تو کیا ہوگا وہ بتائے گا کہ ہماری جو کرنٹ لوکیشن جو ہے نا وہ 11 کلومیٹر کے ریڈیس میں میں ہوں. اگر اگلے دن بھی وہ کریکٹ نہیں کرتے ٹائم تو وہ اگلے دن کہے گا کہ میں جو ہے نا وہ 22 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہوں. یعنی وہ جو ہے نا کیونکہ اوپر ٹائم جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے زمین کی نسبت تو سائنٹسٹ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. ادروائز وہ تو بتا ہی نہیں سکتا. اگر میرا جو ہے نا میں کرنٹ لوکیشن بھیجوں کہ میں جو ہے نا وہ 3 دن ہو گئے ابھی سائنٹسٹ نے ٹائم کریکٹ نہیں کیا تو میں 33 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہوں تو اٹس کیسے مجھے فائنڈ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. لاہور کا جو ریڈیس ہے وہ فرق تھوڑا سا زیادہ کر لیں تو یعنی اس نے کہا کہ لاہور کے اندر ہوں اتنا بتایا. یہ نہیں بتایا کہ میں ایک خاص جگہ میں ایک یعنی ریگل چوک کے اوپر ہوں میں ایک چڑیا گھر کے پاس ہوں یہ نہیں بتایا. تو ٹائم فرق پڑتا ہے. تو یہ ایک پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایک تو میں آپ کو تھوڑا سارا کچھ ایکویشن سے ثابت کروں گا انشاءاللہ جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر فرض کریں میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. فرض کریں کہ میں جو ہے نا وہ اسپیس میں چلا جاتا ہوں. ایک اسپیس کا راکٹ ہے جس کی سپیڈ جو ہے نا ویسے تو جو لائٹ کی سپیڈ ہے وہ ہے 299,792,458 کلومیٹر پر سیکنڈ. لیکن آج کے لیکچر میں صرف استعمال کروں گا یہ کیونکہ تقریباً 3 لاکھ بنتا ہے. کتنا 3 لاکھ یہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. میں صرف فار دا سیک آف سمپلسٹی میں جو ایگزیکٹ سپیڈ ہے سپیڈ آف لائٹ کو نہیں ایکسپلین کروں گا. میں صرف یہ بتاؤں گا کہ جو روشنی کی رفتار ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. اگر فرض کریں ایک بات ذہن میں رہے کہ روشنی کی رفتار سے اس کائنات میں کوئی چیز فاسٹ نہیں چل سکتی. یہ ایک بات اٹل حقیقت ہے کیونکہ جب آپ کو یہ بات آپ اس کو یہ اٹ از اے پرنسپل ون آف دا پوسٹولیٹ آف دا آئنسٹائن تھیوری اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہ جو ہے کوئی چیز ہے نا روشنی کی رفتار سے تیز نہیں چل سکتی. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس سے زیادہ نہیں چل سکتی. فرض کریں کہ میرے پاس ایک راکٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ سی کیا ہوتی ہے روشنی کی رفتار. سی کیا ہوتی ہے روشنی کی رفتار. لیکن میری جو سپیڈ ہے نا روشنی کی رفتار تو نہیں ہو سکتی تو میری اتنی سپیڈ ہے. فرض کرو اتنی سپیڈ ہے میری روشنی کی. میری ویلوسٹی کتنی ہے؟ میری جو ویلوسٹی ہے وہ ہے 0.9 4 مرتبہ 9.99995 سی. یعنی روشنی کے بالکل ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن روشنی کی نسبت اتنی سپیڈ ہے میری. اور فرض کریں کہ یہ کیا ہے یہ زمین ہے. یہ کیا ہے زمین ہے. اور یہ کیا ہے یہ جوپیٹر. یہ کیا ہے یہ کیا ہے جوپیٹر ہے. اگر جو فوٹان ہے اگر یہ جو روشنی ہے جو فوٹان ہے فوٹان اگر زمین سے چلے گا تو جوپیٹر تک پہنچنے کے لیے اس کو چاہیے 35 منٹ. کتنے 35 منٹ. جیسے اگر فرض کرو کہ جو سورج کی جو روشنی ہے ہم تک کتنی دیر میں پہنچتی ہے 8 منٹ میں. کتنی دیر میں 8 منٹ میں.
اگر زمین پہ جو فوٹان ہے، اگر میرے پاس یہاں ایک لیزر لائٹ ہے، کیا ہے لیزر لائٹ ہے، یہ لیزر لائٹ ہے، میں نے روشنی اوپر پھینکی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو روشنی تھی یہ جوپیٹر تک جائے گی ان 35 منٹ، ٹھیک ہے، اور واپس کتنی دیر میں آئے گی؟ یہاں کیا لگا، جوپیٹر کو کیا لگا، مرر لگا، تو واپس کتنی دیر میں آئے گی بتائیں؟ 35 منٹ، تو ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 70 منٹ، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں کہ میرے پاس ایک راکٹ ہے اور میں جو ہے نا، میری یہ سپیڈ ہے، روشنی کی رفتار سے 0.99995 ہے، تو میں جا رہا ہوں، تو جب میں یہاں آؤں گا، میں یہاں ایک جھنڈا لگاؤں گا، کیا لگاؤں گا؟ جوپیٹر کا کیا لگاؤں گا؟ ایک جھنڈا لگاتا ہوں، یا ادھر میں ایک تیر پھینکتا ہوں، تیر میں پھینک کے فوراً تیر ایسے پھینک کے میں واپس آ جاتا ہوں۔ جوپیٹر میں گیا، میں نے تیر پھینکا یا جھنڈا لگایا اور میں واپس آ گیا۔ آپ کے لیے حیرانی ہوگی کہ میں اس سپیڈ سے گیا ہوں۔ یہ جو سپیڈ ہے نا، وہ تقریباً اگر دیکھا جائے تو وہ بنتی ہے، چلو ابھی وہ ہم زیادہ کیلکولیشن میں نہیں جاتے، سمپل چلیں گے۔ تو مجھے کتنی دیر لگی ہے؟ مجھے لگی ہے 24 سیکنڈ۔ کتنے؟ میں جوپیٹر پہ گیا ہوں اور واپس آئے 24 سیکنڈ اور 24 سیکنڈ کتنا ہو گیا؟ 48 سیکنڈ۔ میں 48 سیکنڈ میں جھنڈا لگا کے جوپیٹر سے واپس آ گیا زمین کے اوپر، لیکن روشنی نے لیے ہیں 70 منٹ۔ اور یہ ہے کہ nothing can travel faster than the speed of light۔ کیا ہے؟ nothing can travel faster than speed of light۔ یہ آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ اگر کوئی چیز ہے نا سپیڈ کی لائٹ سے تیز نہیں چل سکتی، تو جو روشنی لیزر لائٹ تھی، جو کہ فوٹانز تھے، اس نے لیے 70 منٹ، لیکن میرے پاس ایک راکٹ تھا جس کی سپیڈ کیا تھی؟ روشنی کی رفتار کے برابر نہیں تھی، صرف اتنی تھی، یعنی اس کو ہم اگر کنورٹ کریں، یہ 0.9999 سی جو ہے نا 5، اس کو اگر میں ضرب دوں اس سے، یہ جو ہے نا 3 لاکھ سے، کیونکہ سی کی جگہ میں نے کیا ڈال دیا؟ 3 لاکھ ڈال دیا، تو یہ تقریباً بن جائے گا تقریباً 2.999 اتنا بن جائے گا، یعنی اتنا آپ کر لیں کہ یعنی 2,99,900 کلومیٹر پر سیکنڈ۔ میری جو راکٹ کی سپیڈ کتنی ہے؟ 2,99,900 کلومیٹر پر سیکنڈ، کیونکہ اس کو میں نے یہ جو تھا نا، اس کو میں نے اپنی ویلاسٹی کو کس میں کنورٹ کر لیا؟ روشنی کے ساتھ کمپیئر کر کے، تو یہ کر لیا۔ تو میں جب واپس آیا ہوں تو مجھے صرف 48 منٹ لگے ہیں۔ کتنے؟ 48 سیکنڈ لگے ہیں۔ اور جب فوٹان اوپر گیا واپس آیا تو اس کو کتنی دیر لگی ہے؟ 70 منٹ۔ اور جب میں واپس آؤں گا نا تو میں گھڑی پہ دیکھوں گا، یہاں کی زمین کے اوپر گھڑی تھی، تو یہاں وہ میں دیکھوں گا یہ تو صرف 70 منٹ جو ہے نا وہ گزرے ہیں۔ زمین کے اوپر جو گھڑی ہے نا، اس کے اوپر صرف 70 منٹ گزرے ہیں۔ جو میرے پاس یہ جو اس کے اندر جو گھڑی تھی نا، میری جو راکٹ کے اندر جو گھڑی تھی نا، راکٹ کے اندر ایک گھڑی تھی، میں جب واپس آیا ہوں نا تو مجھے لگے 48 منٹ۔ کتنے؟ 48 سیکنڈ۔ اور زمین پہ جب آیا ہوں تو اس وقت 1 گھنٹہ اور 10 منٹ ہو گئے۔ میں نے آ کے دیکھا نا گھڑی، آپ کی گھڑی سے میں نے کمپیئر کیا تو 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے تھے، اور مجھے صرف ابھی 48 سیکنڈ ہوئے۔ اٹس ویری اسٹرینج۔ یہ ساری پریکٹیکل اپلیکیشن ہے، کیونکہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو ہماری زمین ہے نا، یہ زمین ہے ہماری،
یہ ہماری فضا ہے. کتنے فضا ہے جس میں یعنی فرض کریں کہ یہ ہوا ہے, یہ 10 کلومیٹر, کیا ہے 10 کلومیٹر, یہ کیا ہے, یہ زمین ہے, یہ ہماری ہوا ہے 10 کلومیٹر اوپر سے نا. یہ پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. یہ کیا آتی ہیں, کاسمک ریز آتی ہیں. کاسمک ریز کیا ہوتی ہیں, یہ کیا ہوتی ہے, پروٹونز ہوتی ہیں. کیا ہوتے ہیں, پروٹون روشنی کی رفتار سے چل رہے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے, ہیلیم نیوکلس ہوتے ہیں. موسٹلی یہی ہوتے ہیں, پروٹونز اور ہیلیم نیوکلس. یہ جب ہمارے جو زمین کے اندر جو ہوتا ہے نا آکسیجن اور جو نائٹروجن اس سے ٹکراتے ہیں نا زور سے, جب یہ ٹکراتے ہیں تو کیا بناتے ہیں, یہ دے کریٹ میونز. ایک پارٹیکل ہوتا ہے, کیا نام ہے اس کا, آپ آج کے لیے نئے آپ کے لیے لفظ, میون پارٹیکل. کیا یہ فنڈامنٹل پارٹیکل ہے, ٹھیک ہے. جب آپ پڑھیں گے نا اسٹینڈرڈ ماڈل آف سب اٹامک پارٹیکل, تو میون پارٹیکل ہے. اس کی باقاعدہ اپلیکیشن ہے. دیکھیں یہ جو میون پارٹیکل جب بنے گے نا تو کیا ہوگا, دے ول ٹریول ود دا ویلوسٹی آف کوئی بھی اسپیڈ. فرض کرو میں کہتا ہوں کہ یہ چل رہے ہیں ود دا اسپیڈ آف, یہی میں مثال لیتا ہوں, یہ والی, یہ کتنی اسپیڈ سے چل رہے ہیں, پوائنٹ یعنی 99995 سی. روشنی کی رفتار سے یہ ٹریول نہیں کر سکتے, یہ اس سپیڈ سے ٹریول کریں گے. ٹھیک ہے, اب سمپلسٹی کے لیے میں یہ کر لیتا 0.98 کر لیتا ہوں. یعنی روشنی سے اتنی اس کی سپیڈ ہے. روشنی کے معاملے میں 3 لاکھ نہیں ہے, صرف اتنی سپیڈ ہے, تھوڑی سی کم ہے. تو ان کی یہ جو میون پارٹیکل جب لیبارٹری میں پیدا ہوتے ہیں, لیبارٹری میں, تو ان کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ کتنی ہوتی ہے, 2.25 مائکرو سیکنڈ. آئی ریپیٹ, دیکھیں جب کاسمک ریز جو کہ پروٹون اور ہیلیم نیوکلس ہوتے ہیں, جب یہ ہماری فضا میں ایٹماسفیئر میں ٹکراتے ہیں, دے کریٹ, کیونکہ یہ بھی اسپیڈ آف لائٹ سے چل رہے ہوتے ہیں, نیئر دا اسپیڈ آف لائٹ, تھوڑا سا کم, تو کیا بناتے ہیں, میون پارٹیکل. میون پارٹیکل کی لائف کیا ہوتی ہے, 2.5 مائکرو سیکنڈ. جب لیبارٹری میں بناتے ہیں نا میون پارٹیکل ہیڈرن کولائڈر میں, تو ان کی اسپیڈ کتنی ہوتی ہے, 2.25 مائکرو سیکنڈ. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, ان کی اگر یہ 10 کلومیٹر ہے, یہ کیا 10 کلومیٹر اوپر بنے ہیں, تو ان کی زندگی کتنی ہے, 2.25 مائکرو سیکنڈ. تو ان کو صرف جو ہے نا 660 میٹر جو ہے نا فاصلہ طے کرنا چاہیے. کتنا, 660 میٹر نیچے آ کے ان کو ختم ہو جانا چاہیے. ان کو فرض کریے یہاں آ کے ختم ہو جائیں گے. یہ فضا تھی, یہاں سے میون پارٹیکل بنے ہیں, جب ادھر آئے ہیں نا تو یعنی 660 میٹر نیچے آئے نا, کیونکہ زندگی کتنی ہے, اتنی, تو اسپیڈ تو یہ ختم ہو گئی. یہاں ختم ہو جانا چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, یہ زمین کے اوپر ٹکراتے ہیں, زمین کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. زندگی کتنی ہے, یہ یہاں ختم ہو جانا چاہیے. یہ کتنا ہے, 660 میٹر ہے, اور یہاں سے لے کے یہاں تک کتنا فاصلہ ہے, کتنا ہے, 10 کلومیٹر. لیکن جب زمین پہ آتے ہیں تو یہ جو ٹکراتے ہیں یعنی تقریباً 48,000 جو ہوتے ہیں نا میون پارٹیکلز ہے نا, وہ زمین کے اوپر ٹکراتے ہیں پر ملین. اگر 1 ملین یہاں پارٹیکل پیدا ہوئے نا تو 48,800 زمین کو ٹکرا جاتے ہیں. حالانکہ ان کو تو زمین کے ٹکرانا نہیں چاہیے, ان کی زندگی چھوٹی ہے نا. تو زمین کے اندر کیوں آتے ہیں, یہ زمین کے اندر کیوں آتے ہیں, ان کی زندگی چھوٹی ہے نا. اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہ میون پارٹیکل چل رہے ہیں ود دا نیئر ویلوسٹی آف لائٹ, اتنے چل رہے ہیں. جب یہ چلتے ہیں ادھر آتے ہیں تو ان کی زندگی زیادہ ہو جاتی ہے, ان کی زندگی زیادہ ہو جاتی ہے. ان کی زندگی جو ہے نا وہ تقریباً ہو جاتی ہے 2.25 کے بجائے ان کی زندگی ہو جاتی ہے 11.6 مائکرو سیکنڈ. کیونکہ جو چیز چلتی ہے اس کا ٹائم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, ان کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے.
تو یہ جو ہے نا ان کی زندگی اتنی ہو جاتی ہے، اور 1 ملین اگر ادھر پیدا ہوئے نا، 1 ملین اگر جب پارٹیکل میون پارٹیکل پیدا ہوئے ہیں 1 ملین، ٹھیک ہے، اتنے، تو زمین پہ کتنے آ جائیں گے؟ 48,800 آ کے ٹکرا جائیں گے۔ یہ باقاعدہ ایکویشن ہے، یہ کیا ہے؟ ایکویشن ہے۔ مطلب اگر وہ بڑی وہ مشکل ہو جائے گا ایکویشن کو نا سالو کرنے، آپ دیکھیں نا یہ ٹی نا، یہ جو اس کی ایکویشن ہے آئنسٹائن کی، ٹھیک ہے، اس میں 1/v²c²، اس پہ اگر یہ ویلیو پٹ کریں گے تو ٹائم کتنا آ جائے گا؟ 11 مائکرو سیکنڈ۔ جب 11 مائکرو سیکنڈ اس کی زندگی بڑھ جائے گی نا، زندگی کتنی تھی 2.25، تو کتنی بڑھ گئی 11 مائکرو سیکنڈ، تو ان میں سے 10 لاکھ میں سے جو 1/5 ہے نا، یہ 1/5 بن گیا نا، 1/5 بنے نہیں ہے، کتنے بنے؟ یہ 10 لاکھ تھے نا، یہ 10 لاکھ تھے، کتنے؟ یہ 10 لاکھ تھے نا، 10 لاکھ، تو کتنے زمین کو ٹکرائے ہیں؟ 50,000، تو یہ کیا ہو گیا؟ 20% ہے نا، یہ 20 جو ہے نا وہ آ کے ٹکرا گئے، 1/5 آ کے ٹکرا گئے، 20% یعنی آ کے ٹکرا گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ زمین کی جو ہے اس ہر جو 1 سینٹی میٹر کیا ہے، 1 سینٹی میٹر جو اسکیئر ہے اس کے اوپر 1 منٹ کے اندر 1 میون پر منٹ جو ہے نا زمین کے 1 سینٹی میٹر اسکیئر میں آ کے ٹکراتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو میون پارٹیکل ہیں جب ادھر آتے ہیں نا تو یہ 2 کلومیٹر تک نیچے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی سپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے نا، 2 کلومیٹر تک نیچے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر فرض چلیں آگے ہم چلتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے نا وہ لقمان کی آیت ہے، الم ترو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کیا تم انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان جو ہے نا وہ مسخر کر دی انسان کے لیے۔ الم ترو یہاں سیگا جو ہے نا وہ جمع کیا ہے؟ الم ترو ہے لفظ، اگر ایک ہوتا تو ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ انسان کہہ رہے ہیں کہ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے تسخیر کر دی ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں یہ جو ہے نا یہ زمین ہے، اور یہ جو ہمارا فرض کا یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، سورۃ صافات کی آیت ہے، 2 جگہ ہے، ایک جگہ وَزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ ہے، ایک جگہ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے اس کو چراغوں سے سجایا ہے، ایک جگہ اس میں کوکب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ ہماری زمین ہے، اور یہ کائنات کا جو ایج ہے جس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی، یہ ہے تقریباً 46 بلین لائٹ ایئر، اس سے آگے ہم جا ہی نہیں سکتے۔ یہ ہماری کائنات کا، اسے کہتے ہیں ویزیبل یونیورس، کیا کہتے ہیں؟ ویزیبل یونیورس یا اپروچیبل یونیورس یا ریچیبل یونیورس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں یعنی روشنی کو زمین سے ادھر کائنات کے ایج میں جانے کے لیے کتنے چاہیے ٹائم؟ 48 بلین یعنی 46 ارب سال چاہیے، کس کو؟ روشنی کو زمین سے جو کائنات کے ویزیبل یونیورس کے ایج پہ جانے کے لیے۔ یہ تو پہلا آسمان وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنایا کتنے آسمان؟ 7 آسمان بنائے، یہ 7 آسمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہ تو ویزیبل یہاں سے لے کے تو یہاں تک جو فاصلہ ہے نا وہ ہے 23 ٹریلین، کتنا؟ ٹریلین لائٹ ایئر،
یہ جو ویزیبل یونیورس ہے وہاں فاصلہ کتنا ہے؟ 46 بلین. ٹھیک ہے. اگر میرے پاس راکٹ ہو، میرے پاس راکٹ ہے، میرے پاس راکٹ ہے، میری زندگی فرض کرو 70 سال ہے، ایوریج لائف انسان کی 70 سال ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ تو یہاں پہنچ نہیں سکتا. روشنی کو پہنچنے کے لیے 46 ارب سال لگیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الم ترو ان اللہ سخر، ہم نے جو انسان کے لیے مسخر کر 7 آسمان، یہ 7 آسمان جو کہ 23 ٹریلین ہے. تو یہ تو کوئی فرق نہیں پڑ گیا کہ زندگی جو ہے نا وہ ہماری صرف 70 ایئر ایوریج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو انسانیت کہا ہوا ہے کہ تم نے دیکھا کہ اللہ نے ہر چیز مسخر کر دی ہے. انسان یہاں سے لے کے یہاں تک جا سکتا ہے اور واپس آئے گا تو ٹائم کتنا گزرا ہوگا؟ زمین پہ تو ہو سکتا کہ فرض کرو زمین پہ ہو سکتا کہ 1000 سال گزر جائے. زمین پہ کتنے گزر جائیں؟ اور میرے لیے اگر فرض کرو کہ ایک شخص ہے جس کی عمر جو ہے نا صرف 60 سال ہے، وہ اس کے بعد راکٹ ہے، راکٹ کی سپیڈ سے ایسے گیا ہے اور 7ویں آسمان کو ٹچ کر کے واپس آ گیا، اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ کتنی ہے؟ 0.9999. اب کرتے جائیں، اگر 10 9 کر دیں، یہ میں سی لکھ رہا ہوں. سی کی چیز ہے روشنی کی رفتار. روشنی کے حساب سے اس کی اتنی یعنی سپیڈ ہے. اگر اتنی سپیڈ سے اس کا راکٹ روشنی کی رفتار سے نہیں چل سکتا نا، تو ادھر جائے گا جب اس کے لیے ہو سکتا کہ صرف 1 سال گزر جائے، کتنا، یا 1 دن گزر جائے، وہ 1 دن میں چلا جائے گا. لیکن جو زمین کی جب واپس آئے گا وہ پوچھے گا اپنے لوگوں سے کہ ادھر ایک میو ہاسپٹل تھا، وہ آئے گا نا لاہور میں، کہے گا جی ادھر ایک میو ہاسپٹل کدھر ہے؟ وہ کہے گا جی وہ تو 1000 سال ہو گیا، اب پرانی بات کر رہے ہیں، 1000 سال پہلے تھا میو ہاسپٹل، سنا تھا ہم نے، اب تو نہیں ہے وہ. یعنی زمین کے اندر کتنا گزر گیا؟ 1000 سال. اور جب میں گیا ہوں اس رفتار سے راکٹ میں، تو میرے لیے کتنا گزرا ہے؟ 1 دن. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ساری اپنی کائنات دکھانی ہے نا، قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے نا. ہاں جی، یہ وہ بات بتاؤں گا نا آپ کو سارا، وہ ایکویشن میں فٹ کروں گا نا سارا، یہ کیلکولیشن ایکویشن کے اندر. کیونکہ اس کا ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ٹائم جو ہے نا وہ ٹائم کیا تھا، سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. دوسرا کیا ہے، جو لینتھ ہے نا، جو فاصلہ جو لینتھ ہے نا وہ کانٹیکٹ کر جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ لینتھ جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کر جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں روشنی کی رفتار کے قریب جاؤں گا، اس رفتار سے جاؤں گا، تو میرے لیے یہ جو جوپیٹر ہے نا بیگم، یہ جوپیٹر ہے بیگم، یہ جو جوپیٹر ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کتنا چلا جائے گا؟ یہ میرے لیے جوپیٹر ادھر آ جائے گا بیگم، میرے لیے نا جوپیٹر جو ہے نا وہ اتنا ہو جائے گا، یہ جوپیٹر ہو گیا. مجھے ایسے لگے گا جوپیٹر نینو سیکنڈ زمین کے پاس آ گیا ہوا، اور میری ٹائم جو ہے نا یہ جوپیٹر کے لیے ویسے تو 70 منٹ آنے جانے کا ہے نا، تو مجھے ایسے لگے گا جیسے میں جو ہے نا اوپر گیا ہوں اور 1 مائکرو سیکنڈ میں واپس آ گیا ہوں. 1 مائکرو سیکنڈ میں آ گیا ہوں. یہ ٹھیک ہے نا؟ یعنی دیکھیں، یعنی کیا ہوتا ہے، ٹائم جو ہے نا بڑا کانٹیکٹ کر گیا. اس کے میں پوری اگلے لیکچر میں پوری کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ انسان اگر فرض کرو کہ یہ ادھر گیا ہے 7ویں آسمان کے پاس، وہاں سے واپس آ گیا، یہاں گیا واپس آیا تو اس کا 1 دن لگا. جب واپس آیا زمین پہ وہ کہہ رہا ہے 1 دن ہوا ہے صرف. لیکن زمین پہ جب دیکھے کیلنڈر اور سارا کچھ سسٹم ہوگا وہاں، وہ کہے گا یہاں تو زمین پہ 1000 سال وہ گزر گیا ہوا. ٹھیک ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بات بتاؤں گا کہ چاہیے تو یہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو ادھر 1000 سال گزر جائے، لیکن وہ آپ کو کیلکولیشن میں بتاؤں گا سارا کہ کیسے وہ ہو گیا، کیونکہ لینتھ وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ابھی سمپل ہم چلتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے کچھ آیات لکھی ہیں قرآن پاک کی.
یہ جو نا آیت ہے 47 سورۃ الحج کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو کافر مشرکین مکہ اور جو کافر تھے وہ کہتے تھے نبی کی وہ آپ سے جلدی عذاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جلدی عذاب ہمارے لیے لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ قیامت آئے گی اور جو تو اللہ پہ یقین کرے گا، مومن ہوگا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، باقی سب کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تو وہ آپ سے بڑی جلدی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف، اللہ نے وہ وقت لے کے آنا ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک جو قیامت گھڑی آنے والی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت گھڑی آئے گی۔ وہ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں جائے گا۔ وَإِنَّ، بے شک اللہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن ہے، یومن ایک دن ہے، کألف سنۃ مما تعدون، جس کو تم 1000 سال کاؤنٹ کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ 1000 سال گزر گیا زمین کے اندر، اللہ کہے گا نہیں، ابھی صرف ایک دن گزرا ہے۔ کیا گزرا ہے؟ صرف ابھی ایک دن گزرا ہے۔ تو ہم کہیں گے، ہم جو کیلکولیشن کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ 1000 سال گزر جائے گا۔ ٹائم فرق آ گیا، فلیکس کر گیا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ یہ سورۃ جو ہے نا سجدہ کی آیت ہے، 4 نمبر آیت۔ وہ کیا ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان اور زمین بنائے 6 دن میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پہ چلے گئے۔ آگے میں نے چھوڑ دیا۔ اگلی 5 نمبر آیت کیا ہے؟ یدبر الامر، وہ سارے جو نا معاملات، سارے ٹائم ٹیبل ہر بندے کا، ہر ستارے کا، کہ اس ستارے نے مرنا ہے، اس نے زندہ رہنا ہے، اس فلانے بندے نے اتنا کمانا ہے، اس کے اتنے بچے ہوں گے، ہر معاملہ کرتا ہے کہ اس کی حکومت کتنی دیر رہے گی، اس کی حکومت کتنی دیر رہے گی، اور اس گلیکسی نے ٹکرانا ہے، اور اس نے سپر نووا بننا ہے، اس ستارے نے مرنا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ تدبیر کا ٹائم ٹیبل بناتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک، اور یہ جو ٹائم ٹیبل ہے، یہ سارے معاملات جو ہے نا، سارے معاملات ثم یعرج علیہ، وہ اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کا سارا ٹائم ٹیبل بنا لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کدھر ہیں؟ اللہ عرش کے اوپر۔ کدھر؟ یہ عرش ہے، بلکہ اس کے درمیان کیا ہے؟ کرسی ہے۔ آگے کیا؟ عرش، سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ کیا ہے؟ عرش ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کرسی۔ اگر آپ پڑھیں گے نا واسع کرسی السماوات والارض، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اس کے بعد عرش کے اوپر چلے گئے۔ وہ سارے معاملات زمین آسمان سے کا طے کرتا ہے، سارا ٹائم ٹیبل بناتا ہے۔ وہ جو ٹائم ٹیبل ہے سارے امر، وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں فی یومن، ایک دن میں۔ کیا ہے؟ ایک دن میں۔ ایک دن میں کھانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس کی مقدار اتنی ہے اس ٹائم کے، اللہ کے لیے ایک دن ہے، لیکن وہ جو مقدار کتنی ہے؟ 1000 سال، جو تم کاؤنٹ کرتے ہو۔ ہمارے پاس کیلنڈر ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 1446 یہ ہجری کیلنڈر جا رہا ہے نا، 1000 زیادہ ہو گیا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ہم اس کو ایک دن کہیں گے، اللہ تعالیٰ ایک دن کہیں گے، تو ہم جب کیلکولیٹ کریں گے کیلنڈر میں کتنے دن زمین پہ گزر گیا؟ 1000 سال گزر گیا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سورۃ المعارج کی آیت ہے، میں نے سلیکٹ کی ہے۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، اس کو یہاں سے آتے ہیں۔ یہ آیت نمبر ہے 4 نمبر۔ کیا ہے؟ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور روحیں اس کی طرف چڑھتی ہیں۔ معارج ہوتا ہے نا، معراج نبی کے وسلم، ٹھیک ہے نا، اوپر چڑھنا، آراجا یا جورو، اوپر چڑھنا۔ ملائکہ اور روحیں اس کی طرف چڑھتے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، فی یومن، ایک دن میں، کانا مقدارہ 50 الف سنۃ، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کتنے گزر گئے؟ 50,000 سال۔ ہم کہتے ہیں 50,000 سال وہ چڑھ، ٹھیک ہے نا، وہ ایک دن میں چڑھتے ہیں۔ یہ جتنے جو ہے نا، یہ فرشتے اور ملائکہ ایک دن میں چڑھتے ہیں،
تو ہم اس کو کیا کاؤنٹ کرتے ہیں؟ زمین پہ کتنے گزر جاتے ہیں؟ 50,000 سال گزرتے ہیں. جو امر ہیں ان کی سپیڈ اور ہے. یہ کیا ہے؟ فرشتے اور روحیں ہیں، اس کے تو چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے نا تو زمین پہ کتنے گزر جائیں گے؟ 50,000 سال. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فصبر صبرا جمیلا، یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ المعارج کی. انہم یرونہ بعیدا، ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قیامت کا وقت ہے وہ قیامت کو دور دیکھتے ہیں. وَنَرَاهُ قریب، ہم تو ہمارے لیے قیامت تو بہت قریب ہے. فاصلہ شارٹ ہو گیا نا، ہم تو بہت قریب دیکھتے ہیں. اللہ کی تو شان اور ہے نا، ہی کین ٹریول، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس کو، تم ان کو بڑا دور دیکھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو ان کو بڑے قریب دیکھتے ہیں. اب یہ ایک آیت اور ہے، یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 112 ہے. جب ہم سارے قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے، روز میدان لگے گا، ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کیونکہ ہم بالکل ہوش و حواس میں ہوں گے، کیونکہ وہ سارے جو پردے ہیں نا وہ اتر جائیں گے ہمارے. ہم نے فکشفنا عنک غطاءک، ہم نے آنکھ کے اوپر جتنے پردے تھے سارے اتر گئے، سارے فلٹر. اب ہمیں زیادہ نظر آئے گا. ہم ایک دوسرے پوچھیں گے، قال، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کم لبثتم، تم کتنی دیر زمین پہ رہے، فی الارض، زمین میں تمہارا اسٹے کتنا زیادہ تھا، کتنی دیر تم زمین میں پڑے رہے. عدد سنین، سالوں کے حساب سے تم کتنی دیر زمین پہ پڑے رہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے قالو، وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا انسانیت سے، تو انسانیت کیا کہے گی؟ قالو لبسنا یومن، ہم ایک دن رہے، او بعد یوم، یا ایک دن کا کچھ پارٹ آف دا ڈے. ہم کہیں گے ہم تو ایک دن رہے یا پارٹ آف دا ڈے رہے. فاسأل العادین، کسی میتھمیٹیشین سے پوچھو، کسی آئنسٹائن سے پوچھو، کسی نیوٹن سے پوچھو، جس کی میتھ بہت اچھا، اس سے پوچھو. فاسأل العادین. قال، اللہ تعالیٰ کہیں گے الا لبثتم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نہیں سٹے کیا دنیا میں، الا قلیلا، بہت ہی قریب رہے، بہت کم رہے. تم زمین پہ سٹے کیا بہت کم. لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو دنیا میں تم بہت کم جو ہے نا تم نے سٹے کیا ہے. بڑی ٹائم کا 43. تو یہ میں نے آج آپ کو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتا دیا، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ آیت، اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں قرآن پاک کے اندر. دیکھیں جو ہمارا 1000 گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک دن گزرتا ہے. جو فرشتے اور روحیں چڑھتے ہیں وہ ایک دن میں چڑھتی ہیں، تو ہمارا 50,000 سال گزر گئے. اور ہم قیامت والے دن پوچھیں گے کہ کتنا عرصہ رہے، تو ہم تو ظاہر ہے زمین کی جتنی لائف ہوگی ہے نا 70 سال رہے، تو اللہ کہیں گے کہ ہم ایک دن سے کم، بلکہ وہ کہیں گے کسی میتھمیٹیشین سے پوچھیں کہ وہ کتنا عرصہ رہے. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیا، ٹھیک ہے نا. تو قرآن پاک یہ نا بہت گہری کتاب ہے، اس کو عربی کے اندر جو ہے نا آپ سمجھیں. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ عربی کے اندر قرآن پاک کو سمجھیں، تدبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور مسلمان جو ہے نا وہ جو ہے نا ان پہ مدد آئے گی. آپ جب مسلمان قرآن پاک کے اوپر تدبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. ابھی رحمت کیوں نہیں آ رہی؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن پاک کو اس کے لفظوں میں سمجھیں. یہ واحد کتاب ہے جس کو انڈر لائن ٹرانسلیشن سے سمجھا جاتا ہے. کوئی دنیا کی کتاب ہے کہ جس کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے نیچے ٹرانسلیشن ہوتا ہے؟ کوئی کتاب ہے ایسی؟ نہیں ہے. تو اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے قال رسول یا ربی انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اس قرآن کو میری امت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے ہماری کہ میری اس قوم نے جو قرآن کو ردی کی ٹوکری بنا دیا تھا، فلش نان سینس بنا دیا تھا، اس کو بالکل ورتھ لیس کتاب بنا دیے تھے، اس کو ویلیو لیس کتاب بنا دیے. اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک حرف کی 10 نیکیاں ملیں گی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان سے لفظ نکلا وہ ہو کے رہے گا. آپ کو ایک حرف کی 10 نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے نا.
وہ بھی اس صورت میں اگر آپ اس کو صحیح، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا صحیح تلفظ ہوگا، آپ کو ملے گی نیکیاں۔ لیکن قرآن پاک کا اصل جو مفہوم یہ ہے، قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شاہکار کتاب ہے، یہ ماسٹر پیس ہے، اس کے اندر کائنات کے پورے راز ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب کو لکھنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تفصیل کل شیء سورۃ یوسف کے آخر میں ہے، وکل شیء فصلناہ تفصیلا، ہر چیز کی ہم نے تفصیل بیان سمجھتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایکویشن تک قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جتنے ہمارے جو اعراب ہیں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عارب القرآن فلتمسوا غرائبہ، قرآن پاک کو اعراب سے پڑھو اور اس کے اندر مسٹریز، اس کی ونڈرز آپ دیکھیں۔ قرآن پاک کو ہم نے جو ہے نا عربی میں آسان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور نیچے ترجمہ پڑھتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت برا محسوس کرتے ہیں۔ میری کتاب کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا ہوا ہے، ہر کتاب آپ انگلش پڑھتے ہیں، اس کو ترجمہ نہیں لکھا ہوتا، پھر بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ پلیز قرآن پاک کی طرف آئیں، یہی سب کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پاک ریٹن فارم میں چھوڑ کے گئے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جب جو عرب کے لوگوں نے یعنی تھوڑا سا دنیا کی طرف پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا اپنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، امام مسلم سے، جو کہ غیر عربی تھے۔ اگر ہم نے قرآن پاک چھوڑ دیا تو یہ جو ساری مسٹریز ہیں، اگر قرآن پاک کی جو آنے والی سائنس تک قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہے، اگر یہ ویسٹرن کے ہاتھ، چائنا کے، یورپ کے ہاتھ چلا گیا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر ہماری اور پٹائی ہوگی کہ تم نے قرآن پاک کو چھوڑ کے اسلام کا کون سی خدمت کی ہے۔ سارا اسلام قرآن پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ قرآن پاک تو آسان ہے، جو رائٹر ہے اس نے کہا ہوا قرآن پاک آسان ہے۔ تو اگر کوئی اور بندہ کہتا ہے مشکل ہے تو کون صحیح ہے؟ رائٹر صحیح ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، کہ وہ جو کہتا ہے قرآن پاک مشکل ہے؟ قرآن پاک جو ہے نا بہت آسان کتاب ہے۔ قرآن پاک نے ہم سب کو ایک کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملا دیا۔ اس قرآن نے ہمیں ملانا ہے۔ الْمِرَاءَةُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ، قرآن ہر بندے کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اختلاف تھوڑا بہت، صحابہ کرام بعض دفعہ انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آپ بھی صحیح ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ اختلاف کرنے سے تو پھر اور تفرقہ بازی ہوگی۔ اس قرآن نے ہمیں ایک کرنا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں نہ بحث و بحث کے زیادہ کرو۔ اِنَّ جِدَالًا فِيهِ كُفْرٌ، اس کے اندر زیادہ اختلاف کرنا یہ کفر ہے۔ اس کتاب نے ہمیں ایک کرنا ہے۔ یہ شاہ انزلناہ علیک مبارک لیدبر، تاکہ اس پہ تدبر کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس انشاءاللہ آپ دیکھیں، میں اسی کو کنٹینیو کروں گا کل، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ساری سائنس بیان کروں گا مزید، ٹھیک ہے نا۔ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، وہ کریٹر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔